مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو کو آج کا جو بیان ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار کیسا تھا؟ اگر یوں کہا جائے یہ اخلاق کی انتہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے تو بے جانا ہوگا. اس لیے کہ اخلاق کی تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں وعشت لأتمم مكارم الأخلاق. مجھے اللہ سے بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق کو مکمل کروں. اللہ کے بھیجنے کا مقصد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو مکمل کرنے والے اور خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اکملهم ایمانا احسنهم خلقا. یہ سب سے زیادہ ایمان اس کا مکمل ہوگا جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا ایمان مکمل نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے اخلاق نہیں اچھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اخلاق کے جامع. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نوافل پڑھتا ہے، صائم الدہر ہے، قائم اللیل، لیکن آپ نے فرمایا جو اچھے اخلاق والا ہے وہ اس سے آگے نکل گئے. اس لیے کہ اخلاق کے ذریعے سے دوسروں کے دل کو جیتا جائے. اپنی عبادت سے اپنی جنت بنتی ہے اور اچھے اخلاق سے دوسروں کی جنت بھی بنائی جاتی ہے. ایک صحابی نے آ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انی ارید ان یکمل ایمانی. اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے. تو آپ نے کیا عرض کیا؟ آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمان. اپنے اخلاق اچھے کر لے میرا ایمان مکمل ہو جائے. اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میزان عمل میں اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے. جس طریقے سے درخت کو اس کے پھل سے جانا جاتا ہے، انسان کو اس کے اخلاق سے پرکھا اور جانچا جاتا ہے. اس آدمی میں انسانیت سب سے زیادہ ہے جس میں اخلاق آنا ہے، اور وہ انسانیت سے محروم ہے جو اخلاق سے محروم ہے.
چلتا پھرتا حیوان ہے، جانور ہے، اس کو انسان نہیں کہا جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اخلاق اپنائیں جن اخلاق کے ذریعے سے دوسروں کے دلوں پر حکمرانی کریں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگوں کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں، ایسے ملتے ہیں گویا کہ پہلے سے ان سے کوئی تعارف نہیں، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، اور ایک ہی ملاقات میں دل جیت لیتے ہیں۔ اور بعض اتنے کھردرے ہوتے ہیں اور اتنے خڑوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے ملو تو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جہنم کا دروازہ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ بھائی مسکرانے میں کیا حق ہے؟ اگر ہم کسی سے محبت سے، گرمجوشی سے مل رہے ہیں، مسکرا کر کے مل رہے ہیں، تو ہمارا اس میں کچھ چلا تو نہیں جاتا، کچھ خرچ تو نہیں ہو جاتا۔ یہ تو مفت کا ثواب ہے، مفت کسی کے دل کو مفت میں جیتنا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق، انتہا کی آپ کے اخلاق یہ کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا اللہ کے نبی مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا، کیا رکھ رکھاؤ آپ نے رکھا ہوگا۔ ہر صحابی اللہ کے نبی کا یہ سمجھ رہا ہے آقا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہر ایک سے پیار سے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، اخلاق سے ملتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہے، ہمارے بھی وہ اعلیٰ اخلاق ہو کہ ہر آدمی ہم سے پیار کرنے والا، ہر آدمی ہم سے محبت کرنے والا ہو۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کوئی اور کیا محبت کرے گا، اپنی اولاد ہی ہماری ان سے محبت نہیں۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے اولاد کے دل کو جیت۔ ہماری اولاد ہم سے برگشتہ ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ ہماری اولاد دوسروں سے محبت کیوں کرتی ہے؟ بیٹا ہے کسی سے محبت کر رہا ہے، بیٹی ہے کسی سے محبت کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں جب محبت نہیں ملتی ہے تو باہر محبت کی ہے۔ جب بچہ بچی جوان ہوتے ہیں تو اس عمر میں جسم کے اندر محبت کے ٹشوز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اب ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم محبت کریں کسی سے، اپنے دل کی بات کہیں کسی سے، کوئی میری بات سنے، میں اپنی چاہتوں کو اس کے سامنے اجاگر کروں۔ ماں نے اگر پیار دیا، باپ نے اگر پیار دیا، بھائی بہنوں نے پیار دیا اور اس کی بات کو سنا، اب وہ بچہ باہر کسی سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ گھر میں محبت مل رہی ہے، اور اگر گھر میں محبت نہیں ملی، اپنے دل کا درد، اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی وہ گھر نہیں کر سکا ہے، اب باہر جائے گا وہ کسی کو تلاش کرے گا۔ غلط راستہ دکھانے والے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے کہ جی ہم آپ کے لیے اپنی جان فدا کرتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ چند جملوں میں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے اور دل دے بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہی کی طرف چل رہی ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم محبت تو کرتے ہیں پر اظہار محبت نہیں کرتے۔ جب کسی سے محبت ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محبت کو اس سے ظاہر کریں۔ انی احبک فی اللہ، میں تم سے اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب یہ کوئی کہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دعا دو اور کیا کہو؟ احبک اللہ بما احببتنی بہ، اللہ تجھ سے پیار کرے اس وجہ سے جس وجہ سے تو نے مجھ سے پیار کیا۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو ایسا بتانا ہوگا کہ ہم سے لوگ چھوٹے نہیں، ہم سے لوگ بھاگے نہیں، ہم سے لوگ قریب۔
ہم سے لوگ جڑیں، ہم سے لوگ محبت کریں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر بات ماننا اور منوانا کیا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر رہے ہیں۔ صحابہ سے جو اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے کہ اس کی مثال ناممکن ہے کہ آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں، بیوی اگر کسی آدمی کی تعریف کر رہی ہے تو یقیناً وہ تعریف کرائے، اس لیے کہ بیوی کو تمام ہماری اوقات پتہ ہوتی ہے، سب کچھ اسے معلوم ہوتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی سمجھ لو اس کی مرید ہو گئی، مرید ہونے کے بعد اس کی باتوں کی تعریف کرنے لگی تو وہ بندہ اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک وقت میں ساری کی ساری آپ پر جاتی صبر کرتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اس کی زبانیں تھکتی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے آ کر کے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے تو کیا جواب دیا؟ کانا خلقہ القرآن، لیکن قرآن نہیں پڑھتے ہو، جو 2 دفتیوں کے بیچ میں قرآن ہے وہی قرآن اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ ایک قرآن 2 دفتیوں کے بیچ میں ہے اور ایک قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے۔ تو تمام بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ تعریف کر رہی، اور پھر بیویاں نہیں بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہیں تو آپ کے قدموں میں لپٹ گئے، آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے اور اس 10 سال کی مدت میں ما قال لی اف قط، کبھی اللہ کے نبی نے مجھے اف بھی نہیں کہا، ولا قال لی لما فعلت هذا، اور نہ یہ کہا کہ نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کے عرصے میں معصوم بچہ 7-8 سال کا، اب وہ بچہ ظاہر ہے کچھ کام تو ایسے کرے گا جو طبیعت کے خلاف ہوگا، کچھ کام ایسے کرے گا جو طبیعت کے موافق ہوں گے، کبھی تو ڈانٹنا پڑے گا، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا نے 10 سال میں ایک بار بھی ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی ولا سبنی، نہ مارا نہ ڈانٹا نہ ڈکا نہ چھڑکا، کچھ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک۔ کہتے بہت سے میرے کام ایسے ہوتے تھے جو مرضیے آقا کے خلاف ہوتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا مجھے کام کے لیے بھیجتے، میں باہر جاتا، بچے کھیل رہے ہوتے، کھیلنے میں قبول نہیں، تو آقا پیچھے سے آتے اور میرا کان پکڑتے، انس کہاں بھیجا تھا؟ مسکرا دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت انس کی والدہ نے اللہ کے نبی، انس کی والدہ جو تھی حضرت انس کی، وہ اللہ کے نبی کی رضائی بہن تھی، اللہ کے نبی کی کیا تھی؟ رضائی بہن تھی۔ تو والدہ نے کہتے ہیں ایک تشتری میں انگور دیتے کہ اللہ کے نبی کو دیتے ہو، اور ڈھک دیا اوپر سے کپڑا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں لے کے چلا تو دیکھ کیسے ہیں کھانے میں نے ایک کھایا میٹھا لگا، دوسرا پھر تیسرا پھر سارے چک کر گیا، سب کھا گیا، اللہ کے نبی کو پتا نہیں اور میں نے صاف کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے امی کے پاس میں، تو امی نے پوچھا اللہ کے نبی میں نے انگور بھیجے تھے وہ کیسے لگے؟ آپ نے کہا کیسے انگور؟ میرے پاس تو نہیں پہنچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت انس سے مذاق فرمایا کرتے تھے، انس میرے انگور کہاں ہیں؟ انس میرے انگور کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حضرت انس کا دل جیت رہے، 10 سال تک یوں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور پھر انس
کی والدہ نے کہا میرے بچے کو دعا دے دو. کیا دے دو؟ دعا دے دو اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی نے 3 دعائیں دی حضرت انس کو. ایک دعا دی اللہ اس کی روزی میں برکت دے. دوسرے اس کی عمر کو اللہ عافیت کے ساتھ دراز دے. تیسرے اس کی اولاد میں برکت دے. حضرت انس کہتے ہیں تینوں دعائیں میری قبول ہوئی اللہ کے نبی کی دی ہوئی. فرماتے ہیں کہ میری روزی میں برکت یہ تھی کہ کھجور سال میں 1 مرتبہ پھل دیتی. میرے باپ کی کھجوریں سال میں 2 بار پھل دیتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عمر حضرت انس پر 100 سال سے پار ہوئی. اور اولادیں آپ نے حضرت شیخ کی فضائل میں پڑھا ہوگا کہ 100 سے اوپر تو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنی. جب 100 سے اوپر دفن کرنی ہے تو بچی کتنی ہوگی؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا کردار اور آپ کا اخلاق وہ ہے کہ حضرت انس آپ کے کلیدہ حضرت انس رضی اللہ عنہ. تو بچوں کے ساتھ بھی آپ کے اخلاق، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی آپ کے کیا ہے؟ اخلاق. اور ایسا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صحابہ اعلیٰ سطح کے ہوں آپ ان سے جو محبت کرتے ہوں اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہوں، اور جو ادنا سطح کے صحابہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار اور محبت نہ کرتے ہوں. ایسا نہیں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر، گاؤں کے رہنے والے تھے. مدینے میں آتے تھے اللہ کے نبی کے لیے گاؤں کی کچھ چیزیں سبزی وغیرہ لاتے تھے. تو اللہ کے نبی بھی کچھ ان کو ہدیے میں دیتے تھے شہر کی چیزیں. اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی ظاہر باطینا ونحن حاضروہ، ظاہر ہمارا بہار ہے، ہم ان کا شہر ہے، ہم ان کا کیا ہے؟ شہر ہے. اور اللہ کے نبی ان سے مذاق کیا کرتے. ایک بندہ کہتے میں بازار میں بیٹھا ہوا تھا، سامان بیچ رہا تھا. اللہ کے نبی کس میں؟ اب بازار میں بھرا ہوا بازار ہے، مارکیٹ میں لوگ ہیں سینکڑوں. اللہ کے نبی چھپکے سے آئے اور آ کر کے میری آنکھیں کیوں بند کر دی اور تولیاں بھر کے مجھے اٹھا لیا. اب میں چھٹپٹایا، کون آدمی ایسا بیٹھے کر تو پھر مجھے اٹھا لیا تولیاں بھر کے. میں چھٹپٹایا، لیکن جب اللہ کے نبی کی خوشبو مجھے لگی تو پھر میں نے اپنی کچھ آنکھ کے سینے سے لگانے شروع کی. کچھ تبرک حاصل ہو جائے. آنکھ نے اٹھایا اور اٹھا کے کیا فرمایا؟ میں یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس غلام کو کون خریدے گا؟ ہر ایک بازار میں ہم کیا کہیں گے؟ اچھا مولوی صاحب وقار کے، ہم جیسا مولوی کیا کہیں گا کہ جی ہمارے تصوف کے خلاف، وقار کے خلاف ہے. لیکن میں کہوں گا وقار بھاڑ میں جائے یہاں قرار نہیں، وقار بھاڑ میں جائے یہاں قرار نہیں. اللہ کے نبی سے زیادہ وقار والا، عظمت والا اور اللہ کے نبی سے زیادہ شان والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. جب اللہ کے نبی نے اپنے پیاروں سے پیار کیا ہے اور اس انداز سے محبت کا اور اخلاق کا اظہار کیا ہے، اگر ہم بڑے بازار میں کرتے ہیں تو وقار کے خلاف نہیں دکھائیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ حضرت ظاہر نے کہا اللہ کے نبی مجھے کون خریدے گا؟ میں تو بڑا کھوٹا سا، میں بڑا بیکار ہوں، ظاہر میں بھی، اور میری کوئی قیمت نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ حوصلہ افزائی کے الفاظ آپ نے کیا فرمائے؟ وَلَكِنَّ عِندَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِرٍ، اور ظاہر دنیا والے تجھے کھوٹا سمجھیں لیکن اللہ کے نزدیک تو کھوٹا نہیں، بڑا قیمتی ہے. تو یہ وہ صحابی ہے، صحابہ کہتے ہیں یہ ذہن کے اعتبار سے تھوڑے کمزور تھے، عقل کے اعتبار سے کمزور تھے، لیکن اللہ کے نبی ان سے بھی کیا کر رہے ہیں؟ محبت کر رہے ہیں، اخلاق کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ نہ ہو کوئی آدمی کیا ہے؟ بڑا آدمی ہے، سیاست میں، مال میں، دولت میں، طاقت میں، قوت میں، حسن و جمال میں، ہم اس سے جو محبت کریں. اور ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کے پاس پلے کچھ ہے نہیں، کلاش قسم کا آدمی ہے، تو ہم اسے حقیر نظروں سے دیکھیں گے، گھٹیا نظروں سے دیکھیں گے؟ نہیں، اس کو بھی محبت کی نگاہوں سے، اس کو بھی پیار کی نگاہوں سے دیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اگر ایک طرف عمر ہے، ابو بکر ہے، عثمان اور علی ہیں،
تو دوسری طرف حضرت بلال ہیں، ابو ہریرہ ہیں، سہیب ہیں، عمار ہیں، یاسر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک طرف غلام ہیں، غلام زادے ہیں، اور اسی طریقے سے بانیاں ہیں، دوسری طرف شہزادے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ آپ نے کیا کیا ہو، کہ بڑوں سے پیار کیا ہو، چھوٹوں سے پیار نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ران پر حضرت حسن کو بٹھاتے ہیں تو دوسری ران پر حضرت اسامہ، ایک کندھے پر حضرت حسین کو بٹھاتے ہیں، دوسرے کندھے پر اللہ کے نبی حضرت اسامہ کو بٹھاتے ہیں۔ اگر حضرت حسن اللہ کے نبی کے شبیہ اور حسین و جمیل ہیں، اللہ کے نبی ان کا بوسہ لیتے ہیں، ادھر حضرت اسامہ کا بھی بوسہ لیتے ہیں۔ اگر حضرت حسین کی ناک صاف کرتے ہیں تو اسامہ کی بھی ناک صاف کرتے ہیں۔ اگر حضرت حسین کو غسل دیتے ہیں تو اسامہ کو بھی غسل دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے بتایا ہے کہ کس طرح کیا زندگی دینا ہے لوگوں کو، کیا اخلاق اپنانا ہے لوگوں کے ساتھ میں۔ یہ سبق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں تو بچوں کے ساتھ میں، بوڑھوں کے ساتھ میں، اور اسی طریقے سے اپنوں کے ساتھ میں، پرائوں کے ساتھ میں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک۔ بوڑھوں کے ساتھ میں بڑھیا آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں رہے گی۔ بڑھیا جو ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ماں بوڑھی نہیں کہے گی، جوان ہو کے جائے گی۔ کیسی کہے گی؟ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی میرے پاس سواری نہیں ہے، اونٹ دے دو۔ آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کیا دوں گا؟ اونٹ کا بچہ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اونٹ کے بچے تو میں سوار کیسے ہوں گا؟ فرمایا ہر اونٹ کا، ہر اونٹنی کا ہی بچہ ہوگا۔ بھائی ہر اونٹ کیا ہوگا؟ اونٹنی کا تو بچہ ہوگا، زمین سے تھوڑی نکلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیا فرماتے ہیں؟ مزاح بھی فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی خیمے میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں بھی آ جاؤں؟ صحابی نے کہا کہ تشریف میں۔ آپ نے کہا پورا اندر آ جاؤں یا آ جاؤں؟ اللہ کے نبی مزاح فرما رہے صحابہ سے، کیوں؟ تاکہ آپ کا جو روب ہے اس روب کی وجہ سے صحابہ آپ سے سوال نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہو سکتے تھے، اس روب کو مزاح کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کیا، مزاح کے ذریعے کم کیا ہے، تاکہ صحابہ کو اگر کسی بات کو پوچھنا ہو تو بے تکلف ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی، پیاری زندگی ہے، اخلاق والی زندگی۔ اور پھر آدمی ہو سکتا ہے اپنوں کے ساتھ اچھا ہو، برائیوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، دوستوں کے ساتھ اچھا ہو، دشمنوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ہمجولیوں میں اچھا ہو، لیکن جب پرائیوں میں جائے، باہر جائے تو اچھا نہ ہو سکے۔ اپنے گھر میں اخلاق والا ہو، باہر اخلاق والا نہ ہو، یا باہر والوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق ہے لیکن گھر میں کیا ہے؟ شیر بنا ہوا ہے، شیر بنا ہوا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے، باہر آپ پوچھیں گے بڑا اچھا آدمی، بیوی سے پوچھا گئے کہ جانور ہے، کیا ہے وہ؟ جانور ہے، انسانیت اس میں ہے ہی نہیں۔ باہر دوستوں کے ساتھ بھی گلے لگا رہے ہیں، محبت سے مل رہے ہیں، لیکن گھر میں پوچھا جا کے اولاد سے کہتے ہیں یہ باپ بننے کے قابل نہیں ہے، یہ شوہر بننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے، ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تكونوا امرأة إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم۔ آپ نے فرمایا دیکھو ایسا مت بننا، امعانہ بننا۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ اچھا کریں گے میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، لوگ میرے ساتھ برا برتاؤ کریں گے میں بھی لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کروں گا۔ فرمایا نہیں، وَلَكِنْ وَقْتِمُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن تم اپنے آپ کو عادی بناؤ، بھوکر بناؤ اس بات کا، ان احسن الناس ان تحسنوا، لوگ اچھا برتاؤ کریں تو تم اچھا برتاؤ کرو، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ ظلم کریں تو بھی تم کے
ساتھ ظلم نہ کرو، اچھا مت کرو۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں اخلاق حمیدہ، ایک ہوتے ہیں اخلاق کریمہ، اور ایک ہوتے ہیں اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حمیدہ ملے تھے یہودیوں کہ جو تمہارے ساتھ جیسا کرے ویسا کرو، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ ایک تھپڑ مارے تو ایک تھپڑ مار دو، ایک انگلی کاٹے ایک انگلی کاٹ دو، اور ایک آنکھ پھوڑے ایک آنکھ پھوڑ دو۔ یہ تھے اخلاق حمیدہ جو یہودیوں کے۔ دوسرے تھے اخلاق کریمہ، یہ عیسائیوں کو ملے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تو اسے معاف۔ جیسے پہاڑی کا بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشہور ہے کہ اگر تمہارے گال پہ تھپڑ کوئی مارے تو دوسرا گال اس پہ مارنے، اور اس کو بڑی شرمت کے ساتھ وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اخلاق ہیں۔ لیکن تیسرے ہیں اخلاق عظیمہ، جو اس امت کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اخلاق عظیمہ یہ ہے جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے معافی نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ تم اچھا بنو، اس کے ساتھ احسان کرو۔ آقا نے اس لیے کیا فرمایا؟ سلمن قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ وہ زیادتی کر رہا ہے، تم کیا کرو؟ سلمن قطعک، جو توڑے اس سے کیا کرو؟ جوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا اپنے بچوں کی، میں بھی اپنے باپ کی اولاد میں بھی نہیں بلا سکتا۔ لیکن ہمیں یہ تعلیم آقا نے دی ہے، سلمن قطعک، جو نہیں بلاتا ہے، نہیں آیا بلانے کے لیے، کارڈ بھی نہیں بھیجا، ہمارے شادی ہم خود کر لے کر شادی کا بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا جگر چاہیے۔ تو آقا نے فرمایا سلمن قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے کیا کر دو؟ معاف کرو۔ جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو۔ واعف من حرمک، جو تمہیں محروم کرے اس سے عطا کرو۔ جو تمہیں محروم کرے کبھی پوچھتا ہی نہیں، کبھی کچھ دیتا ہی نہیں، لیکن ہمارا نمبر آتا ہے تو ہدیہ لے کے پہنچتے ہیں۔ ہم کیا پہنچتے ہیں؟ ہدیہ لے کے پہنچتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ بغیر کسی جوتیاں سیدھے کیے ہوئے نہیں آتے جاتے۔ میرے لیے بھی آسان نہیں، آپ کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ اخلاق پر بولنا میرے لیے آسان ہے، پر میرے اندر اخلاق آ جائیں گے آسان ہے۔ اخلاق پہ تقریر کر لینا آسان ہے، حدیثیں سنا دینا آسان ہے، واقعات بیان کر دینا آسان ہے، لیکن اخلاق کا مجسمہ بن جانا اور اخلاق میں اپنے آپ کو ڈال لینا مشکل کام ہے، یہ بڑا بھدہ بانی ہے۔ اسی لیے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا غالب واقعہ ہے، وہ لسنا کے پاس میں گئے تو جو فلسفی ہوتے ہیں نا، یہ چڑچڑے دماغ کے ہو جاتے ہیں، تحقیقات اور ریسرچ کرتے کرتے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ ساتھ کہ اخلاق ندال اور اس میں اخلاق نہیں ہے۔ وہ لسنا کو کسی نے جا کے بات بتلا دی، اس نے اٹھایا قلم، پوری کتاب اخلاق کی، پوری کتاب کہہ لکھی، اخلاق کو لکھی اور حضرت کے پاس بھیجی۔ حضرت نے کتاب دیکھی، فرمایا میں نے کب کہا تھا اخلاق نہیں، اخلاق جانتا نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا اس میں اخلاق نہیں ہے۔ یہ تو اخلاق کا علم اس نے بتایا میرے پاس ہے، اور اس کے اندر کتنے اخلاقی ہے دیکھو۔ علم اخلاق اور ہے، اخلاق کا علم میرے پاس ہے، میں تقریر کر سکتا ہوں، اور میرے اندر اخلاق آئے، اس کے لیے تو آدمی کو جوخم کرنا، اس کے لیے تو آدمی کو بہت کچھ گوانا پڑے گا تب آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اخلاق کی تعلیم کی ہے، ان اخلاق کی تعلیم کی ہے، جو توڑے اس سے جوڑو، محروم کرے اسے عطا کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنا۔ جو کبھی سلام نہیں کرتا، چہرہ دیکھ کے کیا ہے، ہمارا چہرہ دیکھتا ہے اس کے چہرے کی حالت ہی بدل جاتی ہے، فرق ہو جاتا ہے، چہرہ پھیر لیتا ہے۔ ہم کیا کریں پھر؟ ہم بھی چہرہ پھیریں کہ نہیں، قریب جاؤ، کندھے پہ ہاتھ، السلام علیکم، السلام علیکم،
ایک دن جواب نہیں دے گا، 2 دن نہیں دے گا، 3 دن نہیں دے گا، ایک دن آئے گا تو دل بگڑے گا. اس کے سینے میں بھی دل ہے، پتھر نہیں. دل ہے، پتھر نہیں ہے. ایک دن بگڑے گا. قطع تعلق کرنا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. ہمیں حکم ہے صلہ نہیں کا. تعلقات استوار کرنے کا حکم ہے، تعلقات کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بچوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی اخلاق کی انتہا یہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا. مال غنیمت رکھا ہوا ہے، بہت سارا مال غنیمت ہے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. ایک صحابی کا پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر رکھا گیا. جوتا پہنے ہوئے تھے، پیر رکھا گیا. آپ نے منہ تھوڑا سا دھکا دیا انہیں تاکہ ہٹ جائے، اور آپ نے جملہ فرمایا مجھے تکلیف. اب نبی زبان سے نکلے مجھے تکلیف ہوئی. صحابی کے دل پہ تو آئے چلے، پریشان ہو گئے بیچارے. رات میں نیند نہیں آئی انہیں، اور سوچنے لگے شاید صبح کو میرے لیے وہی نہ آ جائے کہ میں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، وہی نہ آ جائے. پوری رات کر وہ بے چینی میں انہوں نے گزاری. جب صبح کی نماز ہوئی، آپ علیہ السلام نے کہا او فلاں جاؤ. سمجھ گئے اب خیر نہیں، اب خیر نہیں. لگتا کوئی حکم نازل ہو گیا. ڈر کے ڈر سے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی نے بالکل قریب بلایا، اور قریب بلا کے فرمایا بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، میں نے اللہ پیر ان کا رکھا. اللہ کے نبی نے ہلکا سا ہٹایا ہے، اور اللہ کے نبی کیا مانگ رہے ہیں؟ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اس میں تمہیں تکلیف ہوئی ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. اور صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. صحابی معافی وہ مانگ رہے، اللہ کے نبی اس سے معافی مانگ رہے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے او اللہ کے بندے کیوں نہیں تو کہہ دیتا کہ میں نے معاف کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے بار بار کیوں کہلوا رہا ہے؟ چنانچہ ان صحابی نے مجبور کہا اللہ کے نبی میں نے اللہ کے لیے معاف کیا، آپ بھی مجھے معاف کیا. بات پوری ہو گئی. لیکن نہیں، بہت بڑا دل ہوتا ہے نبی کا، بہت بڑا دل ہوتا ہے، نمونہ بنتا ہے نبی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی سے جاؤ ان کو میری طرف سے 100 بکریاں دے. اللہ کے نبی یہ کس لیے فرمایا؟ میں نے تکلیف دی ہے، ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ ہو. 100 بکریاں میری طرف سے. اللہ اکبر. ہم ذرا سوچیں کتنوں کو گالیاں پڑتی، کتنوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، کتنوں کو تکلیف دیتے ہیں، کتنوں کے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں. کبھی معافی مانگنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. یہاں سردار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے معافی مانگ رہے ہیں، صحابی سے معافی مانگ رہے ہیں. انتہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. یہ تو اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنوں کے ساتھ، اس کے ساتھ ہے اپنوں کے ساتھ. اب آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دشمنوں کے ساتھ. دشمنوں کے ساتھ آپ کا کردار کیا ہے؟ ایک نواب تھا سمامہ بن اسال، نواب ہے علاقے کا، نجد کے علاقے کا نواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن، اور آپ اور آپ کی ازواج مطہرات اور صحابیات کے لیے تشبیہ کے اشعار یعنی عشقیہ اشعار کہا کرتا تھا کہ یہ صحابیات سے عشق. اور کئی جنگوں میں صحابہ کو بڑا نقصان پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گرفتار کر کے لانا، اگر موقع ملے. ایک مرتبہ پکڑا گیا، گرفتار کر کے مدینہ میں لایا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو ستون سے، پلر سے باندھو. سمامہ کو پلر سے باندھ دیا. شام کے وقت اللہ کے نبی سمامہ کے پاس سے گزرے اور فرمایا سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے جواب دیا ان تقتل تقتل ذاتین وان تنعم تنعم على شاکرین وان تريد المال نعطيك ما تشاء. اے نبی
اے محمد اگر تم قتل کرو گے یقیناً ایسے کو قتل کرو گے جو قتل کا مستحق، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اور اگر احسان کرو گے تو ایسے پہ احسان کرو گے جو احسان فراموش ہو، اور اگر مجھے مال کر آپ مال چاہتے منہ کھولو جتنا مانگو ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جملہ سن چلے۔ دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی پھر شام کو گزرے، فرمایا سماما کیا حال ہے؟ پھر انہوں نے یہ جملہ جو دہرایا، کہنے لگے ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر۔ اے نبی، اے محمد، اگر تم قتل کرو گے مستحق کے خون کو قتل کرو گے، اور احسان کرو گے تو ایسے بندے پر احسان کرو گے جو کبھی بھی تمہارا احسان بھول نہیں سکتا۔ مال چاہتے ہو مانگو، گھماوا مال دو۔ آپ نے پھر سنا، پھر چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا، اللہ کے نبی پھر گزرے، فرمایا سماما کیا حال ہے؟ پھر انہوں نے وہی جملہ دہرایا، تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر۔ قتل کرو گے تو خون کے مستحق کو قتل کرو گے، اور احسان کرو گے اس بندے پہ احسان کرو گے جو کبھی بھی آپ کے احسان کو بھلا نہیں سکتا۔ مال چاہو جتنا مانگو ہم آپ کو مال دیں گے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بندن کھول، سماما کو کھول دیا۔ آپ چھنٹے کو قتل کراتے، اس لیے دنوں میں بڑا نقصان پہنچایا تھا، اذیت پہنچائی تھی اللہ کے نبی کو بھی صحابہ کو بھی۔ آپ نے فرمایا سماما کو کھول دو، سماما کھول دیے گئے۔ پاس میں نخلستان تھا، وہاں پانی بھرا ہوا تھا، گئے غسل کیا، کپڑے پہنے، آپ کی خدمت میں آئے، آپ کے پاس بیٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا سماما پہلے ایمان کیوں نہ لائے؟ جب تمہیں چھوڑ دیا تب ایمان کیوں لائے؟ عجیب بات یہ کہنے لگا، اللہ کے نبی میں نواب آدمی، علاقے کا سردار آدمی، اگر میں بڑے ہوئے ہونے کی حالت میں ایمان لا کر دنیا تانا دیتی موت کے خوف سے ایمان، میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے جب مجھے چھوڑ دیا، اب میرا اپنا مسئلہ تھا، چاہے تو میں گھر جاتا، آپ نے چھوڑ دیا، لیکن آپ کی اخلاق میں اور آپ کے کردار میں جو صحابہ کرام کے انہوں نے ماحول کو دیکھا، 3 دن مسجد کا کیا ملا انہیں؟ ماحول ملا، وہ کہا اس کردار میں مجھے آپ کا دیدہ بنا، ایمان لائے۔ اور پھر کیا جملہ کہا؟ سماما نے کہا آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ نفرتیدہ مجھے کسی چہرے سے نفرت نہیں، اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین چہرہ مجھے آپ کا، آج سے پہلے مدینہ شہر سے زیادہ مجھے کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، سب سے زیادہ وہ برا مجھے مدینہ لگتا تھا، آج پوری دنیا میں تمام شہروں سے زیادہ محبت ہے تو مجھے مدینے سے۔ پھر سماما نے کہا کہ نبی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، گئے عمرہ کرنے، اللہ کے نبی نے طریقہ سکھا دیا، عمرہ کیا، اللہ کے نبی نے جیسا بتایا ویسا انہوں نے عمرہ کیا۔ مکہ کے سردار نے دیکھا، کہنے لگے سبب کا سماما، سماما ثابت ہو گیا، بدین ہو گیا، بدین ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا مجھے بدین کہتے ہو، مجھے تمہاری اوقات دی۔ نجد سے سارا غلہ مکہ میں آتا تھا، سماما نواب تھے، انہوں نے جا کے اپنا ہرکارا بھیج دیا پورے علاقے میں کہ مکہ کے کسی آدمی کے ہاتھ غلہ نہیں بیچا جائے گا اور نہ مکہ میں بھیجا جائے گا۔ اب جب انہوں نے اعلان کر دیا نواب کی بات کون نہ مانے، تو مکہ والوں کو بھوکمری آ گئی، جو ملتی چیز اسے کھا لیتے، یہاں تک کہ دن میں ان کو آسمان پر دھواں دکھائی دینے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر بھیجا تو اپنے کے ہاتھ میں آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، یہاں جو رہنے والے آپ کے رشتہ دار ہیں بھوک سے مرے جا رہے ہیں، آپ سماما کو خط لکھ دو۔ نجد سے دوبارہ اللہ بھیجنے لگے، بولو ایسے لوگ کیا چلے؟ ہم جیسا ہوتا تھا کہتا ارے بدبخت مر جاؤ بھوک سے، اچھا ظالم ہمارے شہر سے تم نے نکالا ہے، ہمارے ساتھیوں کو ستایا ہے، ٹھیک ہے اب تو ہم بددعا کریں گے تمہارے لیے، تم تڑپ تڑپ کے مرو، ایک دانہ تم نے دیا۔ ہم تو ہوتے یہی نہ کرتے، لیکن اللہ پر نبی کا دل
کتنا نرم ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً حضرت نبی سے خط لکھوایا، ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ سمامہ کو خط پہنچاؤ کہ نجد سے جو اللہ کا بھیجنے تھے دوبارہ بھیجنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کے ساتھ برتاؤ؟ دشمنوں کے ساتھ. جانی دشمن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ. آپ اندازہ لگاؤ غزوہ بدر میں 70 کافر کیا ہے جہنم پہنچے. 70 کو کیا کیا گیا؟ قید کر کے لایا گیا. یہ 70 کون ہیں؟ جو قسمیں کھا کے آئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی کھوپڑیوں میں شراب. یہ قسم کھا کے آئے تھے، حرم میں بیٹھ کر انہوں نے قسمیں کھائی تھی، لیکن جب گرفتار ہو کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تھے ایک ایک کا سر قلم کر دیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے تقسیم کیا کہ 2 کو تم لے جاؤ، 5 کو تم لے جاؤ، 1 کو تم لے جاؤ. تقسیم کیا اور ہر صحابی سے کہا دیکھو کھانے کا، پہننے کا، رہنے کا اچھا انتظام کرنا، جو کھانا وہ کھلانا، جو پہننا اس سے بہتر پہنانا، جہاں تم سونا اس سے اچھے بستر پر تو سلانا. یہ کس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے؟ کس کے؟ دشمنوں. دشمنوں جو آپ کو، آپ کے دین کو مٹانے کے لیے آئے، ان کے لیے انتظام کیا جا رہا. اور جس رات میں یہ آئے تھے آپ علیہ السلام نے حکم کیا سب کی مشقیں بات ہوتی بھاگنے میں، مشقیں کسری گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی، آپ کروٹیں بدل گئے. ایک صحابی ساتھ میں تھے، پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے آپ کو نیند نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا نیند کیسے آئے؟ میرے چچا کے کراہنے کی آواز میرے کانوں سے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی پکڑے جانے والے لوگوں میں سے. تو اللہ کے نبی ان کی مشق کھول دی. پھر آپ کو نیند نہیں ہے، پھر کروٹیں بدل لے. صحابی نے کہا اللہ کے نبی اب کیوں نہیں سو؟ کہا دوسرے جو بیچارے بدل وہ تو نہیں سو پا رہے تھے، مجھے نیند کیسے؟ دوسروں کی مشقیں بھی کھلوائی. کن کے ساتھ یہ ہمدردی ہے؟ کن کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے؟ کن کے ساتھ یہ پیار ہے؟ جنہوں نے آپ کو نکالا تھا، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا تھا، جو آپ کے دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ خیرخواہی، ان کے لیے نرم گوشم، اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرف نہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ برتاؤ. دشمنوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے یہ اخلاق ہیں. اللہ اس کا کوئی زکات نہیں. کوئی شمع ہمیں بھی مل جائے، جب تک ہمارے اخلاق درست نہیں ہوتے میرے بھائیو یاد رکھنا ہماری عبادتیں کام نہیں ہیں. ہماری عبادتیں کام نہیں ہیں. اخلاق سے دین پھیلا ہے، اخلاق سے دین پھیلے گا. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، مدینے کو اخلاق سے جس سے پتہ کیا گیا، اخلاق سے پتہ کیا گیا ہے، تلوار سے پتہ نہیں کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پر جو حکمرانی کی ہے وہ اخلاق سے حکمرانی کی ہے. آپ نے قوت سے، طاقت سے، اسلحے سے، فوج سے حکمرانی نہیں کی، اپنے اخلاق کے ذریعے حکمرانی. اس لیے ہمیں بھی ایسے اخلاق رکھنا ہے. آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بلندی کا. عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر اپنے ایمان کو پیش کرتا تھا، اللہ کے نبی کی تعریف کرتا تھا، لیکن جب اپنے ہمجولیوں میں پہنچتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کوٹ کوٹ کے اس کے اندر بھری ہوئی. انتقال ہونے لگا اس کا. بیٹا آیا اللہ کے نبی کے پاس، ایک روایت آتا ہے پانی لے کے آپ دم کر دو، ابا کو پلاؤ. آپ نے دم کیا، بیٹا پانی لے کے آیا، برتن ڈابا دے کے کیسا پانی ہے؟ پڑوا کے آیا ہوں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خبیث نے کیا جواب دیا؟ اس سے بہتر تھا کہ اپنی ماں کا پیشہ ہو۔ اس کا یہ جملہ پھر بیٹا آیا تو انتقال ہو گیا کہ اللہ کے نبی باپ تو تھا تو میرا نالائق، لیکن تھا تو میرا باپ، آپ میرے باپ کے لیے اپنا کرتا دے دیں، میں کفن ان سے پہناؤں، ہو سکتا ہے اللہ عذاب کو تخفیف آپ نے اپنا کرتا دے دیں۔ دشمن ہے، پھر کہا اللہ کے نبی میرے ابا کی مدد جنازہ پڑھو، آپ نے کہاں پڑھاؤں؟ سکن لگ گئی، اللہ کے نبی آگے آئے، حضرت عمر نے کہا کس کی پڑھانے نماز جنازہ؟ یہ تو دشمن ہے آپ کا، پوری زندگی اس نے آپ کی عداوت میں اور آپ سے نفرت میں اور لوگوں کو برگلانے میں گزار، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر جب نیت مارنے جا رہے اللہ کے نبی کو پیچھے، اللہ کے نبی رک جائیے، فرمایا نہیں میرے اللہ نے منع نہیں کیا، میرے اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے مہربانی نماز جنازہ پڑھا دی، نماز جنازہ آپ نے کیا بھی پڑھا دی، قرآن کی آیت اتر دی، لا تصلی علی احد منہم، ان میں سے اگر کوئی مر جائے آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، ہرگز آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، ہم ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اللہ نے فرمایا آپ استغفار کریں ان کے لیے، نہ کریں ان کے لیے، 70 مرتبہ کریں تو بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا 70 سے زیادہ کروں گا۔ کیا کردار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی اس نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے کئی سو یہودی مسلمان ہوئے، کئی سو یہودی مسلمان ہوئے۔ اخلاق کا بار یاد رکھنا کبھی خالی نہیں جاتا، اخلاق کا بار کبھی خالی نہیں جاتا، وہ کہیں نہ کہیں ایسا زخم اور ایسی ضرب لگاتا ہے کہ آخرکار دیر ہو ہی جاتا ہے، ماننے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ بننا ہو، میں یہ کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اسی لیے اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش، اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کرو، جو کردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے وہ کردار ہمارے اندر کاش کرتا ہے، اس کی کوئی جھلک ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ پھر مسئلہ آسان ہے، پھر مسئلہ آسان ہے۔ اللہ کے نبی دشمنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں دشمنوں کے ساتھ نہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ تو اپنا کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ تو اپنا لو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تو اخلاق اپنا لو، اپنے خاندان والوں کو تو جوڑ لو، ان کے خون کے پیاسے تو نہ بنو، ایک ایک انچ جگہ کے لیے قتل ہو جاتا ہے، ایک باریک جگہ کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ اخلاق کی کیا ہے؟ اخلاق کی گراوٹ اور بد اخلاقی کی انتہا ہے، خون سفید ہو جاتے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وقت آیا، آپ سے ملنے، وہ لوگ آئے، آپ ان سے بات کریں، کافی دیر ہو گئی، پھر آپ نے دیکھا یہ لوگ کچھ پریشان سے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کے چہرے سے کچھ پریشانی کے آثار ہونے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، آپ ہمیں اجازت دیں باہر جا کے عبادت کرتے ہیں، پھر آپ سے بات کریں گے۔ آپ نے کہا کیا کرو باہر جا کے؟ ہاں جی آپ کی یہ مسجد ہے، ہم یہاں کیسے عبادت کر سکتے ہیں، باہر کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم یہیں میری مسجد میں اپنے طریقے عبادت سے عبادت کرو، اس کو اجازت دی جا رہی ہے، عیسائیوں کو اجازت دی جا رہی ہے، اللہ حافظ، میں آگے کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں، اللہ حافظ۔ عیسائیوں کو اللہ کے نبی نے اجازت دی تو ان کی تو آنکھ پھٹی رہی، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے، سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنا بھی کسی کا طرف بڑا ہو سکتا ہے، اتنا بھی کوئی آدمی اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ان کے وہم و دماغ وہم و خیال کی بات نہیں تھی، انہوں نے کہا آپ کی مسجد میں، آپ فرمایا میری مسجد، انہوں نے عبادت کی، اللہ کے نبی موجود ہیں،
مسجد نبوی میں عیسائیوں نے اپنے طریقہ عبادت کے مطابق عبادت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ ہم اجازت دیں گے؟ اللہ ہمارا ضرور میں بڑا ہے، ہمارے سینے میں کشادہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سمندر بنو، جوانوں، سمندر بنو، چھوٹا تالاب ہے، سمندر میں ساری دنیا کی گندگی جاتی ہے لیکن سب ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کبھی شکایت نہیں کرتا، پھر بھی وہ موتی دیتا ہے، موقع دیتا ہے، مچھلیاں دیتا ہے، طرح طرح کی چیزیں دیتا ہے۔ ہم بھی کیا ہے، لوگ گالیاں دیں، برا کہیں، تان و تشریح کریں، سب کچھ کریں، لیکن ہم سمندر بن کے سب کو حاضر کر جائیں۔ ہماری جب زبان کھلے تو محبت کی، ہماری جب زبان کھلے تو پیار کی، ہم کسی کے ساتھ پیار پیش آئیں اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ۔ ہمیں جب وہ ملے گالی دینے والا، ہم اسے اپنے سینے سے لگا لیں۔ ہمیں برا بھلا کہنے والا جب سامنے پڑے، ہم سلام کر کے اس کو قریب کر کے سینے سے لگائیں۔ میرے بھائی، آپ اچھے ہو، ماشاءاللہ بہت اچھے ہو، یقیناً ایک نہ ایک دن آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، جو تیرا دشمن ہے ایک دن وہ گرم دوست، گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے والا بروز رہی۔ اچھا، آپ طے کر کے جاؤ جن سے ہماری دشمنیاں ہیں دنیا کے لیے، ہم ان سے اپنی دشمنیاں ختم کریں۔ دین والی نہیں، دنیا کے لیے ہماری اگر اپنے خاندان میں کسی سے، پڑوس میں کسی سے یا کسی اور سے دنیا کے لیے ہم نے بولنا چھوڑا، دشمنی کی ہے، ان سے جاؤ، معافی مانگ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں تشریف لائے ہیں، اخلاق سنے ہیں نبی کے، کچھ تو ہماری زندگی بدل، کچھ تو ہم یہاں سے عزم کر کے جائیں، کچھ تو یہاں سے ارادہ کر کے جائیں کہ نہیں، مجھے اپنا دل صاف کرنا ہے، مجھے اپنا دل صاف کرنا ہے، اپنے سینے کو کشادہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ کوئی کچھ کرتا ہے کرنے دو بھائی، کوئی بداخلاقی کرتا ہے جس کے ظرف میں جو ہے وہی تو دے گا۔ کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ کیا سمجھو بھائی اس کے پاس گالی کے سوا کچھ ہے نہیں، اس کے پاس گالی ہے، میرے پاس دعائیں، اس کے پاس ظلم ہے، میرے پاس انصاف ہے، اس کے پاس بد دعائیں ہیں اور میرے پاس دعائیں ہیں۔ یہ پتھر مارے گا میں پھول پیش کروں، یہ زیادتی کرے گا میں احسان کروں، جو جس کے پاس ہے وہی کرے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دائیں والوں نے مار مار کے آپ کو لہو لہان کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کا جسم چکنا چور کر دیا، اٹھا نہیں جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو چلا لا رہا ہے فرشتوں کو، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے فرشتوں سے اللہ نے کہا ہوگا تم جاؤ میرے نبی کے پاس، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، تم گئے ہوگے نوح کے پاس میں جنہوں نے بددعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ سب کو ختم کر دے۔ تم نے اخلاق دیکھے ہوں گے موسیٰ کے، جنہوں نے کہا تھا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تم نے موسیٰ کے اخلاق کو دیکھا ہوگا، نوح کے اخلاق کو دیکھا ہوگا، تم نے صالح اور ہود کے اخلاق کو دیکھا ہوگا، ان کی وجہ سے پوری قوم ان کی تباہ ہو گئی، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے میرے نبی کا کردار کیا ہے، میرے نبی کے اخلاق کیا ہے۔ میرے نبی کو معاف کرنے میں جتنا مزہ آتا ہے بدلہ لینے میں اتنا مزہ نہیں، معاف کرنے میں اتنا، کاش کہ ہمیں بھی معاف کرنے میں مزہ آئے، بدلہ لینے میں، بدلہ لینے کو تو ایک بھینسا بھی بھینسے سے بدلہ لے لیتا ہے، بکری بکری سے بدلہ لے لیتی ہے، یہ جانوروں والی عادت سے بدلہ لینا۔ انسان مسلمان وہ ہے جو بدلہ نہ لے کر کے معاف کر کے دلوں کو مرن، اس لیے آپ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، معاف۔ جن سے تعلقات ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے تعلقات انشاءاللہ ہم جوڑیں گے اور اپنی اخلاق کو درست کریں گے۔
کرو گے میں انشاءاللہ اللہ عمل کو توفیق دے. ایک رب دعا یا رب یا رب یا رب یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما انت اهلك. وصل وسلم على سيدنا محمد وافعل بنا ما انت اهلك فانك اهل التقوى والمغفره يا ولد الرحيم يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. اللهم انت خلقتنا وانت تهدينا وانت تطعمنا وانت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت الأعز الاكرم. اللهم ات نفوسنا تقواها زكها خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نواصينا وجوارحنا بيدك لا تملكنا منها شيئا الا فعلت ذلك بنا انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اے اللہ ہمارے میں بندے حقیقت میں بہت بندے اے اللہ ہمارے من بندگی پوری فرما. اے اللہ ہمارے باتوں کو درست فرما. اے اللہ ہمارے سلاکار بڑے صفاکار بڑے کار بندے ہیں. اے اللہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا غفار کوئی نہیں. اے اللہ مغفرت فرما دے. اے اللہ تم نے خود فرمایا ہے كتب على نفسه الرحمہ کہ تم نے رحمت کو خود پر فرض کر دیا ہے. اے اللہ ہماری دل کو رحم فرما دے. اے اللہ تم نے خود فرمایا انی لغفار لمن تاب میں بہت معاف کرنے والوں کو توبہ کرے. مولا ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں بھی معاف فرما دے. ہمیں بھی معاف اعلان نے تو اعلان کروایا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں میں اعلان کر دو میں معاف کرنے والا میں ہی کرنے والا. اعلان اس اعلان کے مستحق ہیں. ہم معافی مانگ رہے ہیں معاف کر دے. رحم کی مانگ رہے ہیں فرما دے. اللہ عافیت کی مانگ رہے عافیت دے. ایک کریم آقا تمہیں فرمایا ہے وسعت رحمتی بچے تیری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. اے اللہ وہ رحمت ہمارے اوپر بھی وسیع فرما دے. ہمارے اوپر بھی وسیع فرما دے. ہم تباہ حال ہو گئے ہیں. اے اللہ ہمیں ہمارے نفس نے لوٹا شیطان سے لوٹا بری عادتوں نے لوٹا. اے اللہ ہمارے دوست نے لوٹا. چھوٹے چھوٹے بندے تیرے دربار میں مولا دنیا میں بھی اگر کوئی چوراہے کھڑا ہو جائے اس کے پاس پہلے کچھ نہ ہو دنیا کی طرف کھا کر چھوڑی کر دیتی ہے. اللہ وہ پٹ کے تیرے دربار میں آئے ہماری چوری نہ بھر دے. ہماری چوری نہ بھر دے. مولا کریم ہمیں رسوا نہ فرما ہمیں ذلیل نہ فرما. ایک آقا ایک آقا جیسے بچہ پٹ پٹا کے ماں باپ کے پاس آ کر شکایت ہے ابا ہمارا ہے باپ اس کی حمایت ہے. ٹھہرا کہتے ہیں دنیا والوں نے ستایا ہے مولا ہم خود سے اپنا شکوہ رکھتے ہیں اپنے دل کے ٹکڑے رکھتے ہیں. مولا ہم اس کو اپنا درد دکھائیں اپنا غم اسے دکھائیں. تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے. جن امت کے حال دیکھ کیا ہم ہو چکا ہے. بس بدتر حالت ہے. چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑے ہیں. میرے خدا
امت آج بے سہارا ہے، اللہ کی امت کا سہارا بننا، مولا تم نے نبی کو جاتے وقت کہا تھا ہم امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے خوش ہو گئے تھے، اے اللہ اے کریم آقا تو سہارا بن جا، امت کی رہبری فرما دے، اللہ امت کو مجتمع فرما دے، امت کو متحد فرما دے، میرے اللہ امت کو دین سے کامیابی کا یقین دے دے، 100% سنتوں پہ عمل کی توفیق دے دے، اللہ امت کو نبی والے اختلاف دے دے، اللہ ہماری بدعقلاقی کی وجہ سے تیرا دین بدنام ہوا ہے، اللہ ہماری بے وسعتیوں کی وجہ سے تیرا دین بدنام ہوا ہے، میرے اللہ معاف فرما، نبی والے اخلاق کا مجسمہ بنا دے، صحابہ والی صفات میں عطا فرما دے، اخلاص للہیت میں دے دے، ریا شہرت دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تیرے دربار کے قابل ہمارے پاس ایک سبحان اللہ نہیں ہے جو ہم پیش کر سکیں، جتنے آمال کیے ہیں اللہ ریا سے پر ہیں، مولا ہم ووٹ والے خیر والے ہمارے کام الگ جیسے ہی ہیں، ایک کریم آقا جیسے کہ کوئی قبول فرما، ان کوئی قبول فرما، میرے اللہ میرے کریم آقا رات کے بھکاری خالی نہیں لوٹائے کرتے، دنیا والے بھی رات کے بھکاریوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اللہ ہم بھکاری بھی رات میں تیرے گھر میں ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ نکال ہے، مولا ہمیں دکھ رہا ہے اس مجمع میں سفید داڑھی والے بھی ہیں جنہیں دیکھ کے تجھے حیا آتی ہے، اللہ بچے بھی ہیں جو معصوم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے اللہ اے ہم سب کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، اے مولا کریم تیرے نبی نے فرمایا مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اے اللہ ہم آج مہمان ہیں، میزبان ہے، آج کی میزبانی میں تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی دور فرما دے، دور فرما دے، مولا زمانہ ہو گیا تجھے ناراض ہوئے، اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا، کریم ماں باپ کی رضا ہم سب کو فرما دے، ایک پیار کا نظر ڈال دے، پیار کا نظر ڈال دے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مولا ایک نگاہ کرم پڑے گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے میرے اللہ ہماری مشکلات تجھے معلوم ہیں، ہمارے حالات سے تو خبر ہے، میرے اللہ ہماری مشکلیں دور فرما، حالات سے آگاہ فرما، پریشانیاں ختم فرما، اے اللہ اے اللہ کچھ درد ایسے ہیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے، کچھ تمنائیں ایسی ہیں جو سینے میں گھٹ رہی ہیں، میرے اللہ تو ہی ان کو پورا کر سکتا ہے، میرے مولا رحم فرما، کرم فرما، ایک کریم آقا تمام مقروضوں کے قرض چکا دے، تمام بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے بیاہ بچے بچی ان کے غیر انتظام فرما، اے اللہ جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، مولا تیرے خزانے میں شفا عافیت تندرستی کی کمی نہیں، اللہ سب کو شفا دے دے، سب کو عافیت دے دے، ہمارے گھروں کو بیماری سے دور فرما دے، اللہ یقیناً بیماری بھی تیری نعمت ہے، تیرے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ لیکن ہم کمزور بنتے ہیں، نعمت بڑی ہے، اس نعمت کی ہم سے قدردانی نہیں ہوتی، اے میرے اللہ عافیت کی نعمت ہمیں عطا فرما، اے اللہ تو نے یقیناً ہماری اوقات سے زیادہ ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہماری کتنی اوقات نہیں تھی تو ہم کچھ بنتے تھے، اے اللہ جب نعمتیں دی ہیں اب ان کی قدردانی کی توفیق دے دے، اے اللہ نا قدری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، مولا ہمیں محروم نہ فرما، ایک کریم آقا یہاں تیرے سامنے اٹھے، اے اللہ دنیا والوں کے سامنے اٹھنے کی دل سے محروم فرما، اپنے در کا بھکاری بنا کے کسی اور کا ہمیں بھکاری نہ بنا، کسی اور کا بھکاری نہ بنا، اے اللہ اے کریم آقا یقیناً ہم نے نہ عمر جیسے ہیں، اللہ نہ ابو حنیفہ جیسے ہیں، اے اللہ نہ ہم نے شبلی جیسے ہیں،
صاحب میں ابو القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جو واقعوں کا مجمع گنہگاروں کا مجمع ہے، اے اللہ ایک نسبت جو ہے نبی سے ہے، اس نسبت جو ہے نبی سے ہے، اس نسبت کی لاج ہے، اس نسبت کی لاج رکھ لے۔ بنا دنیا والے کی نسبت کی لاج رکھتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق ہے، کام بن جائے گا، اللہ ہمارا بھی اس سے تعلق ہے، کلمہ تو ہم نے تیری پڑھا ہے، تیرے نبی کو نبی مانتے ہیں، میرے اللہ ہمیں بھی اس نسبت کی لاج رکھ کے قبول مردود ہونے سے بچا لے، محروم ہونے سے بچا لے، شرک بروقت ہونے سے ہماری فرما۔ اے میرے اللہ بے نیاز نظر سے بچا، بے نیاز نظر سے بچا۔ مولا تیری بے نیازی کی نظر پڑتی ہے، بلم باورا کی 300 سالہ عبادت کو تو رد کر دیتا ہے، ٹھوکر مار دیتا ہے اور ان سے کتا بنا دیتا ہے۔ اللہ تیری بے نیازی کی نظر پڑتی ہے، عبداللہ موسی سے 2 سال سور چروا دیتا ہے۔ اے اللہ تیری بے نیازی کی نظر پڑتی ہے، انبیاء کی اولاد کو تو بندر اور سور بنا دیتا ہے۔ اللہ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا نسبت ہے میرے اللہ۔ ہم تو ہر وقت کے اندر نیاز سے مانگتے ہیں۔ ایک یقین آقا ہم نے اپنے ظاہر کو اجلا کیا ہے، باطن کو تو اجلا فرما دے۔ ہم نے اپنے باطن کو صاف کیا ہے، باطن کو تو صاف فرما دے۔ اے میرے کریم آقا، اے ہمارے پیارے اللہ، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعا میں کہا ہے، توقع ہے بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں، سب کی جائز دعا نہیں ہوتی۔ اے آقا ہمارے مدارس کی مساجد کی، خانقاہوں کی مقابر کی مساجد کی حفاظت فرما، ان کی ضرورت غیر سے دور فرما، ہمارے مشائخ علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میرے شیخ محترم کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے شیخ محترم کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وبا میں نہ کر کے ملاقات سے محروم کر، اے اللہ میرے ملاقات کو آسان کرنا، اے اللہ اس بلا کی وجہ سے حرمین سے محروم، اے میرے اللہ حرمین کی زیارت سے مشرف فرما دے، مقبول حاضری کی توفیق دے۔ شاید ہم سے بے وصولی بے ادبی بھی ہے، دنیا میں محروم کر دیا، اے میرے اللہ معاف کر، معاف کر، معاف کر، ہم صدیق مانگتے ہیں، معاف کر دے۔ اے بچوں کو پھر لڑکیاں ہوتی ہیں، بڑے معاف کر دیتے، انہیں بولتا ہے بڑے چھوٹوں کی لڑکیاں معاف کر دے، بولا میری معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ تو نے کہا ہے اچھے لوگوں کو معاف کر دیا، میرے مولا آپ سب سے اچھے، ہم سب سے برے، ہمیں آپ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ منا دیجیے، اللہ منا دیجیے، اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اپنا عشق دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا تعلق دے دیجیے، اپنے ذکر کی حلاوت دے دیجیے، اے اللہ اپنی ایمان کا نعمت دے دیجیے، اے اللہ خود دے دیجیے، ہمارے سینوں کو اے اللہ اپنی محبت کا خزینہ بنا دیجیے، اے اللہ اپنی محبت کی آگ ہمارے دلوں میں لگا دیجیے۔ ہم آپ سے آپی کو، آپ سے آپی کو، اے اللہ مشکلات سب مشکلات کچھ نہیں، میرے اللہ کرم کی نظر ڈال دے، کرم کی نظر ڈال دے، جتنی خیر کی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہمیں بھی اوپر سے نیچے کرنا، ان شروع کے تنزیات میں ہونا چاہیے، ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ایمان میں موت عطا فرما، زندگی میں موت عطا فرما، شہادت میں موت عطا فرما، رمضان کے مہینے میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اپنے راستے میں موت عطا فرما، نبی کے شہر میں جنت البقیع میں دفن مقدر فرما، ہمارے نبی کی روح
من سے خوش کر خوش کرے ہم نے اپنے عمل سے اپنی نبی کو دکھ پہنچایا معاف کر دے اور نبی کو خوش کرنا دے ہمارے معاف میں رب سے نبی پاک سے وسیع قبول فرما جزاک اللہ